بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم دوستو، رمضان شریف میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے یہاں ہر کسی کو بچپن سے رمضان شریف اور اس کی برکات سے روشناس کرواتے ہوئے پڑھایا جاتا ہے۔ بچپن کتنا سیدھا اور حسین ہوتا ہے۔ جب بھی رمضان آتا تو میرے دل میں بھی ہر دم یہی خیال آتا کہ بس اب شیاطین قید کر دیا جائیں گے، ہر جانب خیر و خیریت اور امن کا راج ہوگا۔ کم از کم ایک مہینہ تو تمام مسلمان بلکہ تمام انسان سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ لوگ صرف سچ بولیں گے، بازاروں میں اشیاء نہ صرف خالص اور مقدار میں پوری ملیں گی بلکہ سستی بھی ہوں گی، کیونکہ شیطان تو قید ہو گیا ہوگا۔ اب انسان کے دل میں نہ کوئی لالچ آئے گا اور نہ کوئی اسے چوری پر اکسائے گا۔ بچوں کو دودھ کی جگہ پانی نہیں ملے گا اور بیمار کو دوا کی جگہ شیشی میں دوا ہی ملے گی، زہر نہیں۔ مگر جیسے جیسے بچپن رخصت ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ تو بچپن کی باتیں ہیں، ورنہ ارد گرد تو سب کچھ اسی طرح ہے۔ دکاندار اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، ریاکاری اب بھی اسی طرح ہے، بلکہ رمضان میں یہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر تاجر سارے سال کا نفع جائز یا ناجائز طریقے سے ایک ہی ماہ میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ ہر سال اس بابرکت مہینے میں ملاوٹ پہلے سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ بازاروں میں رش اتنا ہو جاتا ہے کہ کم تولنا اس سے پہلے کبھی اتنا آسان نہ تھا۔ معاشرتی روایات کی بنا پر لوگ مجبور ہیں اور ہر کوئی عوام کی اس مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاتا نظر آتا ہے۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت ہے، مگر ہم رمضان شریف کے پہلے عشرے کو لوٹ کھسوٹ کے عشرے کے طور پر مناتے ہیں۔ دکاندار کو ایک دم اتنے گاہک نظر آتے ہیں، اس لیے ایک دم سب کو لوٹ لینا گویا ان پر فرض ہو گیا ہو۔ بہانہ طلب اور رسد کا بنایا جاتا ہے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہو گئی تو کہتے ہیں کہ مال شارٹ ہو گیا ہے، حالانکہ رسد کی کمی تو تب ہو اگر چیزیں کم یا ناپید ہوں۔ موجود تو تمام اشیاء ہوتی ہیں، صرف ان کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے رمضان شریف میں عمرے پر جانا ہوتا ہے اور ان کے لیے عمرے کا خرچہ نکالنے کے لیے رمضان سب سے بہتر مہینہ ہے۔ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت ہے، مگر دوسرا عشرہ ہمارے لیے چل چلاؤ کا عشرہ ہوتا ہے کہ بس جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ سبھی ایسے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زمانے کے ساتھ چلنا مجبوری ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سے زمانے کا نہیں بلکہ ہمارا حساب مانگنا ہے۔ تیسرا عشرہ جو کہ دوزخ سے نجات کا ہے، لیکن تیسرا عشرہ ہمارے لیے عید کا عشرہ ہوتا ہے۔ سب لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور خاندان میں ملنا ملانا بھی ہوتا ہے۔ عید کے خرچے سر پر ہوتے ہیں، اس لیے ناجائز منافع خوری اور بے ایمانی کو مزید دگنا یا 3 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جن کو ہم کفار کہتے ہیں، ان کا کوئی مذہبی تہوار آ جائے تو وہاں پر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جب آتا ہے تو لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جتنی ہو سکے رحمت سمیٹ لو۔ کفار کے ممالک میں یہ روایات بھی چل نکلی ہیں کہ وہاں کے غیر مسلم دکاندار بھی رمضان کے مہینے میں مسلمان گاہکوں کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ خدا جانے کہ اصل رحمت
वो कुफ्फार समेट रहे हैं या फिर हम लालची मुसलमान। आसपास नजर दौड़ाएं तो शयातीन कैद कर दिए जाने के बावजूद लोग अब भी जरा जरा सी बात पर लड़ने मरने पर पहले से ज्यादा तैयार नजर आते हैं। अफ्तार में देर हो जाने के डर से सड़कों पर एक दूसरे का रास्ता, एक दूसरे का हक मारते, गालम गलोच करते रोजेदार हर चौक पर वाफर तादाद में मिलते हैं। हमारी अक्सरियत सिर्फ पेट का रोजा रखती है, बाकी हमारी नजर, हाथ, जुबान और सोच समेत किसी चीज का रोजा नहीं होता। शयातीन बेचारे तो कैद में बैठे सोच रहे हैं कि यार हम तो ऐसे ही बदनाम हैं, देखो हम जब से कैद हुए हैं जिसने भी हमारा काम संभाला है उसने उसको खूब तरक्की दी है। अल्लाह ने जिस शैतान को मोहलत दी थी वो शैतान तो उसने कैद कर दिया है, और अब अल्लाह ताला ये देख रहा है कि इंसान अपने नफ्स और अपने अंदर के शैतान के साथ क्या सलूक करता है। बदकिस्मती से जरा सा मौका मिलते ही हम में से गालिब अक्सरियत अपने अंदर के शैतान को शाबाश देकर कहती है कि ये एक ऐसा महीना है, अपनी कारकर्दगी से असल शैतान को शर्मिंदा कर दो। मोहतरम अज़ीज़ों, जिस्मानी तौर पर भूखा प्यासा रहना बेशक रोजे की बुनियादी शराइत में से है, मगर असल रोजादार सिर्फ वो है जो अपने अंदर के शैतान और नफ्स को भूखा प्यासा रख कर मार दे, या कम से कम इतना कमजोर कर दे कि उसका नफ्स और शैतान अगले 11 माह तक सर न उठा सके। हमें चाहिए कि हम इस महीने में अपने अपने नफ्स और अपने अंदर छुपे शैतान को भूखा प्यासा रखकर मारने की तरबियत हासिल करें, और फिर अगले रमजान के आने तक इस तरबियत का फायदा उठाते रहें। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ये बात डाले और कम से कम कोशिश की हद तक रमजान शरीफ को उसकी असल रूह के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यही वो चीज है जो इंसान और शैतान के दरमियान रमजान की दीवार खड़ी करती है। मोहतरम अज़ीज़ों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम वस्सलाम।